آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وہ مدارس کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ مدارس دینیہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ انسان کے دل میں کسی بھی چیز کی جو قدر پیدا ہوتی ہے وہ یا تو اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت، شان، مرتبہ اور مقام، اس کی محبت آج جو ہمارے دل میں ہے وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اور اپنے کاروبار، دکانداری، فیکٹری، تجارت اور بازار کے ساتھ ہمیں جو محبت ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو کسی بھی چیز کی محبت اور عقیدت انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے وہ یا تو اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس چیز کی اہمیت بھی ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس چیز کی ہمیں ضرورت بھی ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدارس دینیہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی اہمیت یہ بھی بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی، اور ان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب مدارس دینیہ کی اہمیت قرآن سے کیسے ثابت ہے، خود محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل سے کیسے ثابت ہے، اس کے بعد پھر مدارس دینیہ کی ہمیں ضرورت کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مدرسے کا تصور پیش کیا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اسی طرح کی 3 آیات اور بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب اس آیت میں مدرسے کا تصور کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ جو جملہ ہے یعلمہم الکتاب، اس میں پورے مدرسے کا نقشہ اور پورے مدرسے کی تصویر ہے۔ مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے: معلم، متعلم، نصاب اور جگہ۔ معلم یعنی استاد، پڑھانے والا، متعلم شاگرد، پڑھنے والا، سیکھنے والا، نصاب جو کچھ اس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور جگہ جس مقام پہ، زمین کے جس ٹکڑے اور جس حصے پہ بیٹھ کر کے استاد اور شاگرد یہ نصاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام مدرسہ ہے، اور مدرسے میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ یہ 4 چیزیں یعلمہم الکتابہ سے ثابت ہیں۔
اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو کتاب یعنی قرآن مجید سکھائیں۔ یعلم میں معلم کا تصور ہے۔ علم یعلم تعلیماً کا معنی ہوتا ہے سکھانا، تعلیم دینا۔ اب جو سکھائے گا، جو تعلیم دے گا، اسی کو معلم، اسی کو استاد، اسی کو ٹیچر، اسی کو پروفیسر، اسی کو سر کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا ہم، ان کو سکھائے گا۔ یہ جو ہم ہے اس سے مراد شاگرد ہیں۔ معلم بھی آ گیا، متعلم بھی آ گیا۔ الکتابہ، کتاب یعنی قرآن مجید سکھائیں گے۔ یہ تیسری چیز یعنی نصاب بھی آ گیا۔ اب لازمی بات ہے، ایک سکھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے، ایک وہ چیز ہے جو سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے۔ اب جہاں جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے، لازمی بات ہے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہو رہا ہوگا، زمین کے کسی نہ کسی ٹکڑے میں تو ہو رہا ہوگا۔ یہ کوئی فضا میں، خلا میں، ہوا میں تو نہیں ہونے والا کام۔ یہ تینوں کام دنیا میں جس جگہ پر، زمین کے جس حصے پر، جس ٹکڑے پر، جس چار دیواری میں، جس مکان میں، جس کمرے میں، جس بلڈنگ میں ہوں گے، اسی بلڈنگ کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اسی چار دیواری کو، اسی کمرے کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو چار چیزوں کا نام مدرسہ ہے۔ چاروں چیزوں کا تصور یعلمہم الکتابہ میں موجود ہے۔ معلم کا تصور یعلم میں، اور متعلم کا تصور ہم میں، اور نصاب کا تصور الکتاب میں۔ اور ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تینوں کام زمین کے کسی نہ کسی حصے، کسی نہ کسی ٹکڑے، کسی نہ کسی مکان، کسی بلڈنگ، کسی کمرے، کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا۔ جس جگہ پر یہ کام ہوگا، جس جگہ پر یہ نصاب پڑھا اور پڑھایا جائے گا، اسی جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو قرآن سے مدرسے کی اہمیت یہاں سے سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کو، میرے بندوں کو، انسانوں کو میری کتاب یعنی قرآن سکھائیں گے۔ آج مدارس دینیہ میں کیا ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھیے۔ نصاب قرآن، محوری نقطہ مدارس کی تعلیم کا، محور و مرکز وہ قرآن ہی ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ ثانوی درجہ میں اور بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ علم بلاغت پڑھایا جاتا ہے، اور بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن پڑھانے والے سے پوچھیں تب بھی جواب، اور پڑھنے والے سے پوچھیں تب بھی جواب ہوگا کہ یہ سارے علوم اور فنون ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ وہ سارے کے سارے علوم اور فنون ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ سب سے اول درجے پہ محوری اور مرکزی حیثیت مدارس دینیہ کے نصاب میں جس کو حاصل ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو وہی فلسفہ، وہی تصور جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تھا، اور آپ کی آمد کا جس کو مقصد بتایا گیا، آج مدارس دینیہ میں وہ موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو جگہیں، جو مکانات، جو مقامات، جو ادارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہوں، وہ کتنے اہم ادارے ہوں گے، ان کی عظمت کتنا ہوگی، ان کی اہمیت کتنا ہوگی، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اسی آیت میں یعلمہم الکتاب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ کا لفظ بھی ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے
اللہ اکبر، کہ آپ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ مدارس دینیہ کے علاوہ بتائیے کہاں ہوتی ہے قرآن کی تلاوت؟ مدارس دینیہ کے علاوہ بتائیے کون سا ایسا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اور آئیے مدارس دینیہ دیکھیے، دن میں 8-8 10-10 12-12 14-14 گھنٹے لگاتار مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہی قرآن کی تلاوت اہل محلہ کے لیے، بستی والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے اللہ کی رحمت برکت کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو اتنی اہم ذمہ داری مدارس دینیہ نبھا رہے ہیں، تو کوئی ذی شعور انسان مدارس دینیہ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا اگر وہ قرآن کو مانتا ہے۔ سورہ توبہ میں 11ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسی جماعت کیوں نہیں ہے، ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑیں، اپنے شہر کو چھوڑیں، اپنے بستی کو چھوڑیں، اپنے علاقے کو چھوڑیں اور نکل جائیں؟ یا اللہ کس لیے نکل جائیں؟ مال کمانے کے لیے؟ ہاں، مال کے لیے تو ہمیں ڈنگی لگا کے ترکی جانا پڑا، یمن جانا پڑا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں یا اللہ۔ یا اللہ کس لیے نکلیں؟ دولت کمانے کے لیے؟ ہاں، ہمیں امریکہ میں 15 سال گزارنے پڑے، ہم گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ جاپان میں 10 سال، 15 20 سال اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے دور رہنا پڑے، ہم تیار ہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہیں ہے تمہارے اندر کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ، ایسے لوگ جو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں؟ یا اللہ کس لیے نکلیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں، وہ قرآن سیکھیں، وہ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان سیکھیں، وہ سنت اور شریعت سیکھیں، وہ اسلام سیکھیں۔ یا اللہ سیکھ کر پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ ہائے ہائے، کیوں نہیں ہے ایسے لوگ تمہارے درمیان؟ کیوں نہیں ہے ایسی کوئی جماعت تمہارے درمیان جو اپنا گھر بار، اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنا ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے عز و اقارب چھوڑ کر کے نکل جائے؟ دنیا کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، جاہ و جلال کے لیے نہیں، عہدے اور منصب کے لیے نہیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے، دین سیکھنے کے لیے نکل جائے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، دین سیکھ کر کے، دین میں فقاہت اور سمجھ حاصل کر کے، قرآن، سنت، شریعت سیکھ کر کے واپس آئے، اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کو مجھ رب سے ڈرائے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ اکبر، یہ تصور مدارس کو آپ دنیا کے نقشے سے مٹا دیں، ختم کر دیں، پھر اس آیت کا تصور یا اس آیت کی عملی تصویر مجھے لا کر دکھائیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں کہ یہ ہو، آپ دکھائیں کس کالج میں ایسا ہو رہا ہے، کس یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے، کس سکول میں ایسا ہو رہا ہے جہاں تفقہ فی الدین ہو، جہاں دین میں سمجھ پیدا کی جاتی ہو، جہاں قرآن، سنت اور شریعت سکھایا جاتا ہو۔ اللہ اکبر، ہمارا تو عالم یہ ہے، ہمارے صدر اور وزیر اعظم تک کو سورہ اخلاص نہیں آتی، ہمارے وکلاء کو، ہمارے ججز کو دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی۔ یہ تفقہ فی الدین والے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں کو نماز نہیں آتی، ہمارے انجینئروں کو، ہمارے بڑے بڑے پروفیسروں کو نماز نہیں آتی، باقی تو معاملات بعد میں رہے۔ اور اللہ کی یہ چاہت ہے
کہ ایک ایسی جماعت ہو جو اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، تعلق والے دوست احباب، اعزا و اقارب، رشتہ دار کو چھوڑ دے، دیار غیر میں جائے، وہاں سے جا کر کے علم سیکھے، دین سیکھے، قرآن سیکھے، سنت اور شریعت سیکھے، پھر واپس آ کر کے لوگوں کو سکھائے۔ مجھے بتائیں یہ مدارس دینیہ میں جو رہنے والے طالب علم ہیں، ان کے علاوہ اس دھرتی کائنات پہ کون سی ایسی مخلوق ہے جس کے اوپر آپ اس آیت کو فٹ کر سکتے ہو؟ یہی ہیں وہ درویش مرد کلندر جو گھر سے نکلتے ہیں دین کمانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہیں جن کے متعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرات صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا دور دور سے لوگ تمہارے پاس تفقہ فی الدین کے لیے آئیں گے، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، دین پڑھنے کے لیے آئیں گے، قرآن سنت شریعت کا علم لینے کے لیے آئیں گے۔ تم نے ان لوگوں کی قدر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے ان لوگوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے آنے والے ان درویشوں کی، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ کیا آج ہم قدر کرتے ہیں؟ 100 میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو انتہائی حقارت کی نظر سے ان معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں، ان طلباء کو، علماء کو بڑی گری ہوئی نظر سے، بڑی غلط اور گندی نظر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نکالے ہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ۔ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی کیوں نہیں ہے جو نکل جائے تفقہ فی دین حاصل کرنے کے لیے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو تفقہ فی الدین وہ کہاں حاصل ہوتا ہے؟ یہاں ان مدارس میں حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں مدارس کی اہمیت میں نے 2 آیات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مدارس کی اہمیت کیا ہے، آپ کے خود اپنے عمل سے مدارس کی اہمیت کیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور ترغیب کا سلسلہ شروع کیا تو ساتھ ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، دار ارقم۔ خاص طور پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبولیت اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ آج کی زبان میں اگر میں بولوں تو میں یوں کہوں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے میں بیٹھے تھے۔ یہ دار ارقم کیا ہے؟ دار ارقم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ارقم کا گھر۔ ارقم ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے مدرسے کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر وقف کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب، آپ نے اپنے دیوانوں، پروانوں، مستانوں کو کتاب سکھانی ہے۔ معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے، کتاب اور نصاب بھی ہے، مگر ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں ارقم اپنا گھر وقف کرتا ہوں، میرے گھر کو آپ مدرسہ بنائیں، آپ معلم بنیں، صحابہ متعلم بنیں گے، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن نصاب بنے گا، میرا گھر مدرسہ بنے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے میں حضور علیہ السلام بھی آ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی آ جایا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ آج مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی،
تو اس کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنایا، چبوترا کہتے ہیں اونچی جگہ، صفہ نامی ایک چبوترا بنایا۔ تو یہ اس وقت کے مدرسے کا نام جامعہ صفہ تھا، جس کے اوپر 300-400 تک صحابہ کرام بیک وقت وہاں آتے تھے، رہتے تھے، تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی۔ آج ہمارے مدرسوں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ ابتدا میں آپ دیکھیں گے تو ایک مدرسے میں 100 طالب علم ہے، تو سال کے اختتام پر 60 70 80 90 اتنے رہ گئے، کوئی آنے والے کوئی جانے والے، اور بس اوقات ہوتا ہے 100 تھے 150 پہ چلے گئے۔ یہی پوزیشن اس وقت بھی رہتی تھی، تعداد مختلف رہتی تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے، نبی پاک علیہ السلام صفہ کے چبوترے پہ تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھ جاتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ دار ارقم مکے کا مدرسہ اور صفہ کا چبوترا یہ مدینے کا مدرسہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی یا مسجد میں گزاری یا مدرسے میں گزاری۔ مدرسے کے بغیر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ اور گزرے اوقات کیا تھا؟ آج مولویوں سے کہا جاتا ہے خود مختار بنو، یہ کرو وہ کرو، قوم کی نظر کرم پہ مت رہو۔ بھائی اس وقت بھی مدارس والے قوم ہی کی نظر کرم پر تھے اور آج بھی ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ اور قوم اگر نظر کرم کرتی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی، یہ قوم کا فرض ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ جیسے قوم کا فرض ہے اپنے علاقے میں سکول بنانا، قوم کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے میں ہاسپٹل بنانا، قوم کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے میں دیگر جتنی بھی سہولیات معاملات ہیں ان کو مہیا کرنا، وہیں پہ قوم پہ فرض ہے، قوم کی ذمہ داری ہے علاقے میں مدرسہ بنانا، علاقے میں مسجد بنانا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آج اگر اسکول کے ماسٹر پروفیسر اور ٹیچر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو کہاں سے ہو رہی ہیں؟ قوم کی جیب سے۔ آج اگر جج کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وکیل کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، انجینئر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ آج اگر سرکاری آفیسرز کی تنخواہیں آ رہی ہیں، ان کو مراعات مل رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ کما رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے بنگلے بنا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، تو یہ کس کی جیب سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ یہ قوم کی جیب سے پیسہ آ رہا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر کی جیب بھرنا یہ قوم کی ذمہ داری ہے، اگر ایک سرکاری افسر کی جیب کو بھرنا یہ قوم کی ذمہ داری ہے، اگر ایک جج اور وکیل کی جیب کو پیسے سے بھرنا یہ قوم کی ذمہ داری ہے، تو مدرسے میں بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھنے اور پڑھانے والے کے پیٹ کو بھرنا یہ قوم کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ کون سا ایسا ڈاکٹر ہے، کون سا ایسا وکیل ہے، کون سا ایسا انجینئر ہے، کون سا ایسا پروفیسر ہے، کون سا ایسا سرکاری افسر ہے جو قوم کے چندے پہ نہیں پلتا، جو قوم کی جیب خرچ پہ نہیں پلتا؟ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پلاٹ نہیں ہیں، جن کے جو کوٹھیاں نہیں ہیں، جن کے بنگلے نہیں ہیں، جن کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ ان سب نے قوم کے چندے پر پلاٹوں کے پلاٹ خرید لیے، کوئی اعتراض نہیں، محلوں کے محل بنا لیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لینڈ لارڈ بن گئے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک مولوی ہے تھوڑا سا اگر صاحب حیثیت بن جائے، قوم کے چندے اور فنڈ کی وجہ سے کسی مسجد میں خدا ترس لوگ ہمارے حاجی صاحب کی طرح کے ہوں اور کچھ دے دیں اپنے مسجد چندہ کھا کھا کے دے فلانی شے کر لے، مسجد چندہ کھا کھا کے دے جناب فلانا کام کر لے، فوراً ہماری زبانیں۔ بھائی ایک کاروباری اپنے دفتر میں بیٹھ کر کے وہاں سے کما کر کے کروڑوں کی کوٹھیاں اور بنگلے بنا سکتا ہے، ایک سرکاری افسر ایک سرکاری دفتر میں بیٹھ کر کے وہاں سے اپنے وقت کی اپنے جان کی محنت کا عوض لے کر کے وہ اپنے جو ہے وہ پلاٹ بنا سکتا ہے، اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنا سکتا ہے، گاڑیاں خرید سکتا ہے۔ ایک نائی اور موچی چھوٹا سا ٹھیا لگا کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا ذاتی مکان بنا سکتا ہے، تو ایک مولوی ساری زندگی مسجد مدرسے میں رہ کر صبح و شام دن رات ٹائمنگ کوئی نہیں، نائی ہے تو اس کی ٹائمنگ ہے، موچی ہے تو اس کی ٹائمنگ ہے، دکاندار ہے تو اس کا وقت مقرر ہے، تاجر ہے تو اس کا وقت مقرر ہے، تمہیں اسی وقت پہ ملے گا، اس وقت کے علاوہ نہیں ملے گا۔
اگر تم میں سے کوئی آدمی صبح 8 بجے حجامت کروانا چاہے کیا نائی ملے گا؟ صبح 6-7 بجے جوتا ٹھیک کروانا چاہے کیا کوئی موچی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ان سب کا وقت متعین ہے۔ وکیل کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، جج کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، سرکاری افسر کا تو آپ تذکرہ ہی چھوڑیں۔ آپ کو بغیر وقت کے نائی، بال کاٹنے والا نہیں ملے گا، موچی، جوتا سینے والا آپ کو بغیر وقت کے نہیں ملے گا۔ آپ کو وقت پہ جانا پڑے گا، ٹائم پہ جانا پڑے گا۔ لیکن ایک مولوی غریب ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ رات 2 بجے آپ کے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے، آپ مولوی صاحب کے در پہ آئیں، دروازے پہ آئیں، دستک دیں۔ کبھی آپ کو مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے چودھری صاحب ٹائم ویکھیا جے کی ہو گیا، یہ وقت ہے جنازہ پڑھانے کا۔ آپ دن کڑکتی دھوپ میں 12 بجے آئیں، مولوی صاحب میری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے، مولوی صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے چودھری صاحب وقت دیکھا ہے آپ نے، کڑکتی دھوپ ہے، یہاں میں اس کڑکتی دھوپ میں کیسے باہر آؤں؟ آپ رات کے گھپ اندھیرے میں مولوی صاحب کے دروازے پہ آئیں، میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے کانوں میں اذان پڑ رہی ہے، مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے چودھری صاحب وقت دیکھا ہے؟ آپ رات 12 بجے بلائیں، دن 12 بجے بلائیں، آپ صبح بلائیں، دوپہر بلائیں، شام بلائیں، ہر وقت آپ کا یہ خادم، نوکر، ملازم حاضر ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کے شعبے میں بسنے والا کون سا ایسا انسان ہے جو 24 گھنٹے تمہارے لیے یوں حاضر ہو؟ لیکن یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد مرا کے اگر کہیں سے کوئی 2-4-5 مرلے کا پلاٹ لے لیتا ہے، اہل محلہ مسجد سے چھٹی کروا دیتے ہیں، مولوی تے فضول خرچیاں کرتا ہے، یہ مولوی تے مسجد چندے اور فنڈ تے پلاٹ خریدتا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے اقوال سے بھی مدرسے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور آپ کے اعمال سے بھی مدرسے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ مکہ میں تھے، وہاں بھی مدرسہ بنایا، آپ مدینہ میں آئے، وہاں بھی مدرسہ بنایا، آپ کا قول مدرسے کے متعلق فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عبادت گزار سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، شیطان کو اتنا تکلیف 1000 عبادت گزار سے نہیں ہوتی جتنا تکلیف اسے ایک عالم سے ہوتی ہے۔ لیکن اسی ایک دن راتی تہجد پڑھ لی تے اوے مولوی ستا پہ اٹھ، تہجد نہیں پڑھنی، اٹھ۔ یہ نہیں پتا کہ میں عشاء پڑھ کے سو گیا، مولوی صاحب بیچارے 1 بجے رات کو سوئے۔ 2-4 دن تسلسل کے ساتھ ہم اشراق پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، تو ہم تو مولوی صاحب کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اے مولوی تے نفل ہی نہیں پڑھتا، اے مولوی تے فلانا کم نہیں کرتا، مولوی تے فلانا کم نہیں کرتا۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ جو دن میں 100 نفل پڑھتا ہو وہ، جو دن میں 1000 نفل پڑھتا ہو وہ؟ فرمایا نہیں، دن میں 1000 نفل پڑھنے والے 1000 ہوں، ادھر عالم دین ہو، شیطان کو یہ چبھتا ہے وہ نہیں چبھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو پتہ ہے ان کو پھسلانا چٹکی کی مار ہیں، وہ ایسے چٹکی میں ان کو پھسلا کر کے رکھ دوں گا، لیکن ایک عالم کو پھنسانا، ایک فقیہ کو پھنسانا، اس کو گمراہ کرنا، یہ شیطان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ عالم کہاں سے تیار ہو کے آتا ہے؟ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، لنڈے بازار سے، کہیں کسی فیکٹری سے آتا ہے تیار ہو کر کے؟ کہاں سے آتا ہے یہ عالم؟ اسی مدرسے سے آتا ہے، اسی مسجد سے آتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مدرسہ ایسی فیکٹری ہے، وہ ایسا مال تمہیں تیار کر کے دیتی ہے کہ شیطان کا اس کو دیکھ کر پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ ایسا مضبوط ترین مال تیار کر کے یہ فیکٹری تمہیں دیتی ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں مدرسے کی اہمیت 2 آیات میں نے پیش کی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عمل پیش کیے ہیں، مکہ میں بھی مدرسہ بنایا، مدینہ میں بھی مدرسہ بنایا، اور پھر 2 اقوال، 2 قول پیش کیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو وہ کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے دین سیکھنے کے لیے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہے،
اور دوسرا قول یہی کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو مدارس کی اہمیت۔ دوسری چیز ہے مدارس کی ضرورت۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کے ساتھ محبت ہمیں یا تو اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واش روم کے ساتھ ہمیں محبت ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، ہماری مجبوری ہے۔ ہر کمرے کے ساتھ ہم نے واش روم بنایا ہے، ٹچ باتھ روم، بیٹھک کے ساتھ الگ ہے، بیڈ روم کے ساتھ الگ ہے، فلاں کے ساتھ الگ ہے، فلاں کے ساتھ الگ ہے، جتنے کمرے اتنے واش روم۔ کیا اس پہ خرچہ نہیں ہوتا؟ پیسے نہیں لگتے؟ کیا ہمیں خصوصی پیار ہے اس کے ساتھ؟ تو وہ پیار جو ہے وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے نہیں، اس کی ضرورت کی وجہ سے۔ تو کسی بھی چیز کے ساتھ محبت یا تو اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو مدارس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح اللہ نے خود پھونکی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر جب شیطان کا مباحثہ اور مناظرہ ہوا اللہ کے ساتھ، تو شیطان نے بھی بطور دلیل کی یہی بات کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو مجھ سے آدم کو سجدہ کرواتا ہے؟ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے گرتی ہے، نیچے جاتی ہے، حقیر چیز ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، مجسمہ بنایا، بنا کر کے خشک کیا، پھر اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کو بھی ضعف اور قوت دونوں چیزیں طاری ہوتی ہیں، روح پر بھی ضعف اور قوت، کمزوری اور طاقت دونوں چیزیں طاری ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اس لیے جسم کی قوت اور کمزوری ہمیں محسوس اور معلوم ہوتی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر روح کی قوت اور اس کی کمزوری یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن کل قیامت کے دن روح اصل ہوگی، جسم اس کا تابع ہوگا۔ جیسے آج ہمیں جسم کی قوت، طاقت اور اس کی کمزوری، اس کا موٹا ہونا، اس کا پتلا ہونا، اس کا کمزور ہونا، اس کا طاقتور ہونا اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن ہمیں روح کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، کمزور ہونا، طاقتور ہونا اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ وہاں روح اصل ہوگی، جسم تابع ہوگا، یہاں جسم اصل ہے، روح تابع ہے۔ دونوں چیزیں طاقتور بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ جسم کیسے طاقتور ہوتا ہے، کمزور کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بندہ ہو بڑا ٹھیک ٹھاک، ہٹا کٹا، عمر بہت زیادہ ہو لیکن صحت اس کی ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی غذا بہت اچھی ہے۔ اس کی کیا ہے بھئی؟ غذا بہت اچھی ہے، اس لیے یہ صحت مند ہے۔ فلاں آدمی ہے، اس بیچارے کو کھانے کے لیے خشک روٹی نہیں ملتی، اس کی صحت کہاں سے بہتر ہو، قوت اور طاقت کہاں سے آئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کی خوراک اچھی ہو تو صحت اچھی رہتی ہے۔ اب جسمانی خوراک اچھی ہو تو جسمانی صحت اچھی رہتی ہے، روحانی خوراک اچھی ہو تو روحانی صحت اچھی رہتی ہے۔ جسم بنا مٹی سے، خوراک بھی اللہ نے دی مٹی سے، اور روح آئی اللہ کی طرف سے آسمانوں سے، تو اس کی خوراک بھی اللہ نے دی آسمانوں سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک گندم ہے، مٹی سے نکلتی ہے، اس کی خوراک جو ہے باجرہ ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ غلہ ہے، اناج ہے، پھل ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، سب مٹی سے نکلتی ہے۔ الگ بات ہے کہ اب چائنا نے مشین میں تیار کرنے شروع کر دی، اب چاول مشین میں بنے ہوئے آنے لگ گئے، پلاسٹک کے بنے ہوئے چاول۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس سے صحت بنتی نہیں ہے، صحت بگڑتی ہے۔ جو چیز مٹی سے نکلے گی، چائنا سے نہیں، چائنا کی مشین سے نہیں، مٹی سے نکل کر کے آئے گی، وہ انسان کے جسم کو لگے گی، انسان کے جسم کو قوت اور طاقت دے گی۔ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، خوراک بھی اللہ نے زمین سے دی ہے۔ روح عرش سے آئی ہے،
اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے خوراک بھی عرش سے بھیجی، اپنی طرف سے بھیجی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہماری روحانی خوراک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ نزول اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا۔ اوپر سے چیز نہ آئے تو اسے نزول کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، روح اللہ کی طرف سے، تو اس روح کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے۔ جسم مٹی سے تو خوراک بھی مٹی سے، مٹی سے بنی ہوئی، مٹی سے نکلی ہوئی خوراک جب انسان کے جسم میں جاتی ہے اسے قوت بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے، پاور بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر چائنا سے بنا ہوا چاول، چائنا سے بنی ہوئی دالیں، چائنا سے بنے ہوئے جو ہے وہ خوراک یہ انسان کے جسم میں جائے، قوت اور طاقت تو دور کی بات رہی، نئی صحت تو دور کی بات رہی، جو پہلی صحت ہے اسے بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے روح کی غذا جو اللہ نے عرش سے بھیجی ہے، روح کی غذا جو اللہ نے لوح محفوظ سے بھیجی ہے، روح کی غذا جسے اللہ نے قرآن کہا ہے، جسے اللہ نے اپنا کلام کہا ہے، یہ جب انسان کی روح میں جاتا ہے انسان کی روح کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، روحانی صحت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو چھوڑ کر کے کسی چائنا سے بنی ہوئی روحانی غذا کو استعمال کیا جائے، وہ نئی صحت تو نہیں رہ گئی، وہ پرانی صحت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی روحانی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے ذہن سے، تصور سے، خامہ خیال سے مدارس کو مٹائیے۔ یوں تصور کر لیجئے اس دنیا میں کوئی مدرسے نام کی چیز نہیں ہے، پھر ڈھونڈیے یہ روح کی غذا جو اللہ نے عرش سے نازل کی ہے، لوح محفوظ سے نازل کی ہے، جسے رب نے قرآن کہا ہے، کلام کہا ہے، کتاب کہا ہے، یہ غذا کہاں سے ملتی ہے؟ ڈھونڈیے ذرا۔ جیسے ہمیں جسمانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے خالص غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی روحانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے بھی روحانی خالص غذا کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، ہم صبح سویرے اٹھ کر کے آفس میں کیوں جاتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر کے ہم بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر کے ہم فیکٹری میں، کارخانے میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم بہترین قسم کی نیند کیوں قربان کرتے ہیں؟ ہم اپنی محبوبہ ترین، چہیتی ترین بیوی کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جن کا دل کرتا ہے کہ ان کو ہر وقت دیکھتے رہے، ہر وقت ان کے ساتھ کھیلتے رہے، ان معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے ہم صبح بازار کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ بازار نہیں جاؤں گا، فیکٹری نہیں جاؤں گا، کارخانے نہیں جاؤں گا، دکان پہ نہیں جاؤں گا، کاروبار نہیں کروں گا، تجارت نہیں کروں گا، اس چہیتی بیوی کی محبت میں گھر بیٹھا رہوں گا، اپنے اس محبوب ترین اولاد کی محبت میں، پیار میں، الفت میں گھر بیٹھا رہوں گا، ان کو کما کے کیا کھلاؤں گا، ان کی جسمانی صحت، قوت اور طاقت کا لحاظ اور خیال کیسے کر سکوں گا؟ یہ میری ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ جو مجھ سے چہیتی ترین بیوی چھڑوا دیتی ہے، جو مجھ سے محبوب ترین اولاد چھڑوا دیتی ہے، جو مجھ سے بوڑھے والدین چھڑوا دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کے سامنے نظر آ رہا ہے، لوگ ڈینگی لگا کے یمن جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے آج بھی کشتی ڈوب گئی، کل بھی ڈوب گئی، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے۔ اس کے باوجود پھر بھی میرا آج کا نوجوان ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا کہ وہاں اتنی مشکلات، اتنے جنگلات، اتنا جناب خونی جنگل عبور کر کے میں نے جانا ہے۔ بچنے کے 2-4% جو ہے وہ امکانات ہیں، 98-97% امکانات یہی ہیں کہ جان چلی جائے گی، پھر بھی میرا نوجوان بھائی بھاگ اور دوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرے جسم کی ضرورت ہے، میں نے وہاں سے مال کمانا ہے، میں نے وہاں سے دولت کمانی ہے، میں نے وہاں سے پیسہ کمانا ہے۔ جسمانی خوراک، اس کی ضرورت کو ہم اس قدر سمجھتے ہیں
کہ جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑے ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان کو ہتھیلی پہ رکھنا پڑے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے لاشیں، ڈوبتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں، پھر بھی ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ضرورت ہے۔ تو یہی ضرورت روحانی خوراک کی ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہی ہے، آج جسم اصل ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی کمزوری، اس کا ضعف، اس کا موٹاپا، اس کا پتلا پن، ساری چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ یہ بیمار ہے نظر آتا ہے، اس کو زکام لگ گیا نظر آتا ہے، اس کو کھانسی لگ گئی نظر آتا ہے، اس کو کینسر ہو گیا نظر آتا ہے، اس کو شوگر ہو گئی نظر آتا ہے، بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو گیا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس لیے شاید ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی ضرورت کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جان جوکھوں میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن روح، اس کی قوت طاقت، اس کا ضعف اور کمزوری، اس کی بیماریاں، وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ شاید اس وجہ سے ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن میں نے بتایا کہ کل آخرت میں بالکل الٹ پوزیشن ہوگی۔ جیسے آج ہمیں روحانی قوت، طاقت، کمزوری اور ضعف نظر نہیں آتا، روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی، جسمانی ضعف، قوت، طاقت، کمزوری، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جسمانی بیماریاں نظر آتی ہیں، روحانی نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی آخرت میں ہمیں روحانی ضعف، روحانی کمزوری، روحانی طاقت یا اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، جسمانی ضعف، کمزوری، قوت اور طاقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہماری روح کمزور ہو، ہماری روح ضعیف ہو، ہماری روح جو ہے بیماریوں کا مجسمہ اور مجموعہ ہو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ جب ہم جسم اور ظاہری جو وجود ہے اس کو ہم یہاں کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی روح کو کمزور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اس روح کی غذا کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور جب آپ اپنی روح کی غذا کی فکر کریں گے، اس غذا کے حصول کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، آپ کے قدم جس دروازے پہ رکیں گے اسی دروازے کو مدرسے کا دروازہ کہا جائے گا۔ آپ نکلیں ذرا باہر، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں حضور کا فرمان سیکھنا چاہتا ہوں، میں سنت اور شریعت سیکھنا چاہتا ہوں، نکلیں باہر۔ آپ جائیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں، آپ جائیں کسی جوتا بنانے والی فیکٹری میں، آپ جائیں کسی کپڑا بنانے والی فیکٹری میں، آپ جائیں کسی ماربل بنانے والی فیکٹری میں، دنیا جہان کے جتنے بھی کارخانے ہیں سب کے دروازے پہ جا کے دستک دیں اور ان سے کہیں جناب میری روح کمزور ہے، میں اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو رب نے آسمانوں سے غذا نازل کی ہے، جیسے قرآن کہا جاتا ہے، رب کا کلام کہا جاتا ہے، رب کی کتاب کہا جاتا ہے، میں وہ سیکھنے آیا ہوں، میں روح کی غذا حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو جواب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنے جاؤ؟ مدرسے جاؤ۔ تو مدرسے والا پیسے لینا آ جائے، مولوی جان نہیں چڑھ دے، مولوی جان نہیں چھڑ دے، مصیبت پا دیتی ہے مولویاں نے۔ باپ مر جائے، جنازہ پڑھنا ہے، کتنے جاؤ؟ اسکول جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، کالج جاؤ، ہاسپٹل جاؤ، فیکٹری کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، مولوی دا بوआ بنو، پتر دا ویاہ کرانا ہے، کتنے جاؤ؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاؤ، کسی کارخانے، کسی فیکٹری میں جاؤ، کہاں جاؤ بھائی؟ بیٹے کا نکاح پڑھانا، مولوی دا بوआ بنو، رات 2 بجے بچہ پیدا ہو گیا، کہاں جاؤ؟ مولوی دی نیند خراب کرو۔ بھائی ڈاکٹر نو کیوں نہیں اٹھا دے؟ فیس آپ نے ڈاکٹر کو دی ہے 50,000 روپیہ بچہ پیدا کرنے کی، اذان پڑھنی ہے، مولوی صاحب کی نیند برباد کر رہے ہو۔ عقل تو کہتی ہے جس ڈاکٹر صاحب کو فیس دے کر کہ تم نے یہ کیس حل کروایا ہے اسی سے کہو نا جناب میرے بچے کے کان میں اذان بھی پڑھ دو۔ مولوی صاحب کو اذان پڑھاواں گے تو 50 روپے کٹ کے لو مولوی صاحب تھوڑی مٹھائی ہے، لو مولوی صاحب تھوڑی مٹھائی ہے۔
یہ حال ہے ہمارا۔ اہمیت مدارس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے، ضرورت مدارس کی عقلی طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دلائل میں جاؤں بہت لمبی تفصیلات ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، یہاں جسم اصل روح تابع، وہاں روح اصل جسم تابع۔ یہاں ہمیں جسم کی قوت، طاقت، ضعف، کمزوری نظر آتی ہے، روح کی نظر نہیں آتی۔ وہاں روح کی ضعف، کمزوری، قوت اور طاقت نظر آئے گی مگر جسم کی نظر نہیں آئے گی۔ آج ہمیں یہاں جسم کی صحت کا خیال ضرور ہے، آج ہمیں یہاں جسم کے ضعف اور کمزوری، قوت اور طاقت کا خیال ضرور ہے، مگر روح کی ضعف اور کمزوری، قوت اور طاقت، روح کی صحت کا خیال ہمیں کیوں نہیں ہے؟ آج ہر شخص کہتا ہے ہماری گلی محلے، ہمارے گاؤں، ہماری بستی میں ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہو۔ آج ہر بندہ یہ کیوں نہیں کہتا ہماری بستی، ہمارے محلے، ہمارے شہر میں، ہماری گلی میں، ہمارے چوک چوراہے میں مدرسہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری جسمانی نہیں بلکہ روحانی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہو سکے؟ یہ کیوں نہیں ہم کہتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں مدارس کی اہمیت کیا ہے اور پھر مدارس کی ضرورت کیا ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں۔